تو ہمارا باٹم لائن سر رزلٹ یہ ہے، ہمارا کنکلوژن یہ ہے کہ چاہے وہ کورین کرائسس تھا، چاہے وہ 1947 کے کرائسس تھے، چاہے وہ 2001 کے 9/11 کے بعد کے فیکٹرز تھے، اور 2008 میں جو کریڈٹ کرنچ آیا اس کے عوامل میں آپ دیکھیں کہ یو ایس ڈالر اور لون انٹرسٹ بیس لونز کی وجہ سے کریڈٹ کرنچ بھی لا دیا گیا، لیکن یو ایس اے نے اپنی اکانومی کو، اپنے ڈالر کو اگر ویک بھی ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب سر کرنسی ڈی ویلیویشن جس قوم نے شروع کر دی ناظرین، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ چائنا نے اپنی کرنسی کو بچایا، 9/11 کے بعد دیکھیں وہ ترقی کی راہ پہ چل پڑا۔ کوریا نے جو 1990 میں $2 بلین کا ڈیفیسٹ، اس کو مینیج کرتے کرتے $100 بلین کے ڈیفیسٹ پہ پہنچ گئے 97 میں، تو اس کے بعد انہوں نے وہی لیجسلیشن میں چینجز کی، اور 97 سے لے کے 2000 تک 3 سے 4 سال کا عرصہ ہے ناظرین، کہ 3 سے 4 سال کے عرصے میں وہ $99 بلین پلس میں تھے۔ ہم پاکستانیوں کی کرنسی 1970 میں $1 میں $4 آتے تھے، اور آج $1 میں ہم 280 اور 330 تک بھی کیا روپے آتے ہیں۔ کبھی ہم $1 میں 1 kg، $100 اگر $10 کا ڈالر ہے یا $100 کا ڈالر ازیوم کریں کہ $100 کا ایک ڈالر تھا تو ہم 1 kg مینگو ایکسپورٹ کرتے تھے۔ آج $300 کا ڈالر ہے تو ہم $100 میں ہی 1 kg بھیج رہے ہیں۔ ہماری ان ٹرمز آف کوانٹٹی ایکسپورٹ شرنک کر رہی۔ ناظرین، ہماری گورنمنٹ جو ٹیکس ہم سے کلیکٹ کرتی ہے ان ٹرمز آف روپیز تو بڑھ جاتا ہے، لیکن ان ٹرمز آف ڈالر وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے، 18 20 22 24 بلین کی رینج میں ہی ہے۔ آج ہماری انکم 6800 ارب روپے ہے ناظرین۔ اگر ہم اس میں سے سود دے دیں، نیٹ انکم کی بات کر رہا ہوں، اگر اس میں سے ہم سود دے دیں ناظرین 6800 میں سے، تو ہمارا سود ہے 7500 ارب۔ تو ہمارے پاس تو ہماری ٹوٹل انکم اتنی ہے کہ ہم سود تک نہیں پے کر سکتے۔ اور اگر ہم اس کو ڈیلی کے حساب سے دیکھیں ناظرین، تو ہماری ڈیلی کی انکم گورنمنٹ آف پاکستان کی نیٹ انکم پروونشل شیئر دینے کے بعد 19 بلین روپیز، 18 بلین روپیز کے قریب، اور ہمارا جو سود ہم نے ڈیلی دینا ہے وہ 20 بلین روپیز۔